19واں ادب ہے، یہ آداب دوستی سے متعلق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے مانوس ہوتا ہے اور نہ کوئی اس سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اللہ کی خاطر دوستی ایمان کو مکمل کرنے والا فعل ہے، لیکن دوستی کا معیار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس دوستی کی فضیلت ہے، لیکن دوستی کے لیے شرائط ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں جو دوست بنانے کے قابل ہوتے ہیں، اور کچھ افراد سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ پھر دوستی کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو ہم دوستی کے آداب کے حوالے سے پہلی بات کا جائزہ لیں گے کہ مومن کے لیے دوستی کا معیار کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سچے ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا اس سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4681 نمبر پہ۔ دوسرا ادب ہے، ایک صالح بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا تمہیں کسی کی دوستی کی ضرورت پیش آئے تو اس سے دوستی اختیار کرو کہ جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ ہو، اس کے ساتھ رہنا تمہارے لیے زینت ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو وہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، تم نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی بڑھائے، تمہاری اچھائی دیکھے تو اسے قابل اعتنا سمجھے، برائی دیکھے تو اسے روکے، کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو ہمدردی کرے، جب تم کہو تو تمہاری تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرو تو تمہیں اپنا امیر سمجھے، اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو وہ تمہیں اپنا سمجھے۔ تیسرا معیار یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا، عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں مگر انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ہمیں بھی ان کی صفات بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے۔ یہ روایت نسائی کی ہے۔ تو اللہ کے لیے دوستی کی بڑی قدر و قیمت ہے، اتنا بڑا مقام، عرش کے ارد گرد نور کے ممبر، نورانی لباس، نورانی چہرے۔ اور پھر صحابہ کرام کا پوچھنا صفات کے بارے میں اور آپ کا بتانا کہ یہ ایک دوسرے کے پاس اللہ کی محبت کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ دوست سے ملاقات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا کہ تم جس کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تم اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتے ہو۔ مسلم کی روایت ہے 6549 نمبر پر۔ اگرچہ اس دوستی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ اسلام میں دوستی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دوستی خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں دنیاوی اغراض کا دخل نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ دوستی کا باعث ایمان اور اسلام ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ دوست بنانے کے قابل ہوتے ہیں جس سے دوستی اللہ کی خاطر ہو، اور دوستی اس شخص سے ہو جو اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ دوستی عقل مند شخص سے ہو، بیوقوف کی دوستی نقصان پہنچاتی ہے، چاہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے۔ اور پھر دوست متقی ہو، فاسق اللہ سے نہیں ڈرتا تو دوستی کا لحاظ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ دوست اللہ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، دوست اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ بد اخلاق شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے غصہ کر سکتا ہے۔
پھر دوست بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوستی کی آداب کیا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دوستوں کو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ کہ اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں جیسے نظر رکھتے ہیں دوست کے معاملات پر بھی ویسے ہی نظر رکھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ زبان کا استعمال دوست کے لیے بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ خوشی اور غم کے مواقع پر اسے اطلاع دینی چاہیے۔ پانچواں یہ کہ دوست کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ چھٹا یہ کہ دوست کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دوست کے ساتھ گفتگو میں جھگڑے کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ دوست کی مخفی باتوں کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے۔ نواں یہ کہ دوست کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ دسواں یہ کہ دوست کو غلطی پر پوشیدہ طور پر سمجھانا چاہیے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ خیر خواہی ہے اور زینت کا باعث ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرے وہ اسے رسوا کرتا ہے۔ 11واں ادب یہ کہ دوست کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ 12واں یہ کہ دوست سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ 13واں یہ کہ دوست سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو تب بھی اس کی توبہ کا انتظار کرنا چاہیے اور اسے واعظ و نصیحت کرنی چاہیے۔ 14واں ادب یہ کہ دوستی میں وفا اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ اگر دوست وفات پا جائے تو اس کی اولاد اور دوستوں سے وفا کرنی چاہیے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ دوست کے دشمن سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ 16واں ادب یہ کہ دوست ملے تو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ 17واں ادب یہ کہ دوست کو گھر والوں سے زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ 18واں یہ کہ دوست کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ 19واں یہ کہ دوستی میں تکلف نہیں برتنا چاہیے۔ 20واں یہ کہ دوست سے انس اور اپنائیت پیدا کرنی چاہیے، اجنبیت دور کرنی چاہیے۔ اکٹھے نماز پڑھنے سے، گھر میں کھانا کھانے سے اجنبیت دور ہو جاتی۔ 21واں ادب یہ کہ اپنے دوست اور اس کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ 22واں یہ کہ دوست کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خود بھی اچھے دوست ثابت ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ صفات عطا فرمائے جو اچھے دوستوں کے لیے اور اچھی دوستی کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں۔